خوشی ہے، قبضے میں لیے گئے ایرانی جہاز کے عملے کو پاکستان منتقل کر دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایکس پر بیان، کہا ایرانی کنٹینر جہاز ایم وی توسکا کے عملے کے 22 ارکان کو گزشتہ رات بحفاظت پاکستان پہنچایا گیا۔ آج ایران منتقل کر دیا جائے گا۔ ایرانی جہاز کو بھی ضروری مرمت کے بعد اصل مالکان کو واپسی کے لیے پاکستانی سمندری حدود میں لایا جا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے عملے اور جہاز کی واپسی ایران اور امریکہ کے تعاون سے ممکن ہوئی۔ پاکستان ایسے اعتماد سازی کے اقدامات کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پاکستان خطے میں امن و سلامتی کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری میں سہولت فراہم کرتا رہے گا۔ ایرانی جہاز کو 19 اپریل کو امریکی فورسز نے قبضے میں لیا تھا۔ مارکہ حق پاکستان کی تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ مارکہ حق کے دوران ہر پاکستانی نے اپنا کردار بخوبی نبھایا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کراچی میں مارکہ حق کی تقریب سے خطاب، کہا دنیا کو بتا دیا کہ پاکستانی جھکنے والی قوم نہیں، پاکستان اپنی سالمیت پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ دشمن سمجھتا تھا کہ پاکستان کو شکست دی جا سکتی ہے، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ مارکہ حق کی کامیابی کو 1 سال مکمل ہونے پر کراچی میں پروقار تقریب، اعلیٰ حکومتی عہدیدار، سول اور عسکری شخصیات کی شرکت۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ چند منٹوں میں بھارت کو پتہ چل گیا کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا مارکہ حق تقریب سے خطاب، کہا فالس فلیگ بھارت نے کیا اور الزام پاکستان پر لگایا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن بولے مارکہ حق میں کامیابی کا دن کسی تہوار سے کم نہیں۔ پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی، کسی دشمن میں ہمت نہیں کہ وہ پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ تقریب میں مارکہ حق کے حوالے سے دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ آپریشن فریڈم پروجیکٹ ٹرمپ کا آج سے اپنا ہرمز میں پھنسے جہاز نکالنے کا اعلان، رکاوٹ ڈالنے کی کوشش پر سخت رد عمل کی دھمکی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دنیا کے کچھ ممالک نے امریکہ سے اپنے جہاز نکالنے میں مدد مانگی۔ متاثرہ ممالک کو یقین دہانی کرائی گئی کہ ان کے جہازوں کو محفوظ طریقے سے نکالا جائے گا۔ یہ ممالک اس تنازع سے وابستہ نہیں بلکہ محض غیر جانبدار اور متاثرہ فریق ہیں۔ امریکی صدر نے اس اقدام کو انسانی ہمدردی قرار دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ مثبت مذاکرات جاری ہیں۔ ایران سے بات چیت سب کے لیے کسی مثبت نتیجے کا باعث بن سکتی ہیں۔ کئی جہاز خوراک اور ضروری سامان کی کمی کا شکار ہیں۔ ہرمز کے نام پر بیان بازی اور ڈرامہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا امریکی صدر کے تازہ اعلان پر انتہائی سخت رد عمل، کہا آبنہ ہرمز میں کسی بھی قسم کی امریکی مداخلت کو براہ راست جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا امریکہ کی جانب سے الزام تراشی پر مبنی بیانیے کو مسترد کرتے ہیں۔ آبنہ ہرمز اور خلیج فارس کسی بھی صورت ڈونلڈ ٹرمپ کی غیر حقیقی پوسٹ کے ذریعے نہیں چلایا جا سکتا۔ یہ محض بیان بازی کی جگہ نہیں ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے نائب اسپیکر علی نیکزاد نے آبنہ ہرمز پر سخت قانون نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا ایک ایسا قانون منظور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے تحت امریکی اور اسرائیلی جہازوں کو آبنہ ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مجوزہ قانون کے مطابق دیگر ممالک کے جہاز وہاں سے گزر سکیں گے۔ انہیں سروسز، سیکیورٹی، ماحولیاتی تحفظ اور رہنمائی کے عوض فیس ادا کرنا ہوگی۔ اس نوعیت کی فیس دنیا بھر میں عام بات ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ آبنہ ہرمز کی صورتحال اب پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ علی نیکزاد نے آبنہ ہرمز کا دورہ بھی کیا۔ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے 14 نکاتی منصوبے کا جواب دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی تصدیق۔ ترجمان کے مطابق جوہری معاملہ 14 نکاتی تجاویز میں شامل نہیں۔ ایران کا 14 نکاتی منصوبہ مکمل طور پر خطے میں جاری جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہے۔ اس کا بنیادی مقصد کشیدگی کم کر کے پائیدار امن کی راہ ہموار کرنا ہے۔ اسماعیل بقائی نے واضح کیا کہ موجودہ مرحلے پر ایران اور امریکہ کے درمیان کسی قسم کے جوہری مذاکرات جاری نہیں، تاہم سفارتی سطح پر رابطے مختلف ذرائع سے برقرار ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال اور امن کے لیے سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक गुफ्तगू में पाकिस्तान की जानिब से जारी सिफारती काविशों पर तफसीली बातचीत की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने फ़रीक़ैन के दरमियान पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालिसी की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में मुस्बत रवाबित के फ़रोग़ के लिए पुरज़म है। मसाइल के हल के लिए मुकालमा और सिफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है। ईरान आबने हुर्मुज़ खोले और अपना जोहरी प्रोग्राम खत्म करे, जर्मन वज़ीर ख़ारजा का ईरान से मुतालबा। जर्मन वज़ीर ख़ारजा योहान्स वाडेफुल की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का कहना था जर्मनी मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़ा के हल की हिमायत करता है। अमरीका के करीबी इत्तेहादी के तौर पर जर्मनी और अमरीका के मकासद मुश्तरका हैं। ईरान अपने जोहरी हथियारों के प्रोग्राम को मुकम्मल ख़त्म करे और फौरी तौर पर आबने हुर्मुज़ को खोल दे। कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है जो पहले दिन था। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा फ्रॉड नहीं हुआ। 21 साल वो पैसे खिलाता रहा और ये लोग खाते रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा CDA का भी मौक़िफ़ यही है कि गैर कानूनी तौर पर बेचा गया। कमेटी बना दी गई, इसके सामने भी यही मौक़िफ़ रखेंगे। जीत कानून की होगी। कानून सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं हो सकता कि गरीब के लिए कानून अलग हो और अमीर के लिए अलग। £190 मिलियन नैब केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। अदालत ने मरकजी अपीलें 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। मरकजी अपीलें सुनने के बायस सजा मुअत्तली दरख्वास्तें गैर मुअस्सर करार, महफूज फैसला जारी। बुशरा बीबी से फैमिली और ज़ाती मुआलिज की मुलाकात की दरख्वास्त पर भी समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को दरख्वास्त पर 2 रोज़ में फैसला करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे में 27 नए सहूलत बाजारों की तकमील के लिए जुलाई का हदफ मुकर्रर। हुक्काम के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में 13 सहूलत ऑन दी गो बाजार भी कायम किए जाएंगे। नए सहूलत बाजारों में 1300 से जायद कारोबार शुरू होंगे। 600 से जायद अफराद के लिए बराह रास्त रोजगार के मौके पैदा होंगे। मंसूबे के तहत सब्जियां और फल ओपन मार्केट से 40% और DC रेट से 18% कम कीमत पर दस्तयाब होंगे। सालाना 9 करोड़ से जायद शहरी मुस्तफीद होंगे। 8.5 लाख से जायद घरानों को 5 अरब 30 करोड़ रुपए तक की बचत मुतवक्के है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि पंजाब की आवाम को सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी का अहद हर सूरत निभाएंगे। सेफ सिटी चैलेंजिंग और मुश्किल टास्क है। फ्रेंडली सिटी के क़याम से बच्चों को अच्छा माहौल मिलेगा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का लाहौर में चाइल्ड फ्रेंडली सिटी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा तमाम मंसूबे हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें शामिल होना चाहिए। कम उम्री में शादी का बिल असेंबली से मंजूर करवाया। वज़ीर आला पंजाब ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया तो सबकी नजरें उस पर थी।